السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستانی عوام کے مختلف مقدمات پہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو ذرا بات کریں گے جو اس وقت الیکشن کا معاملہ ہے۔ اگرچہ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے کا اعلان تو کر دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اگلے سال انتخابات ہوں گے، لیکن کیا یہ آئینی مدت سے تجاوز کر جانا ہی تصور ہوگا، جو کہ obviously 90 ڈیز تو ایکسیڈ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرواتا ہے الیکشن، تو پھر اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی اور کیا یہ آئین کے تقاضے پورے کرے گا یہ فیصلہ؟ دوسرا یہ کہ کیا جنوری 2024 کے آخر میں الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں، اسپیکولیشن جو آج کل پاکستان میں چل رہی ہیں، جس طرح کی گفتگو بہت سے ہمیں انسائیڈرز کرتے نظر آتے ہیں، تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ الیکشن اس سے بھی آگے چلا جائے۔ اگر 90 دن کی لمٹ ایکسیڈ کر سکتا ہے تو اگلے سال بھی کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا ہے اور کوئی سی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ سو اس پہ بات کریں گے۔ پھر آگے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے درخواست ہے، اور جو دیگر کچھ معاملات ہیں، سائفر کیس کے حوالے سے کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس کی سماعت کریں گے۔ اس کا کیا وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کو کوئی سیریس اس میں تھریٹ ہے اس کیس سے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا فیٹ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کر رہے ہیں جناب پاکستان کے ممتاز ماہر قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر جناب شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جی الیکشن کے معاملے پہ بتائیے شعیب شاہین صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جب ہمارا بچپن تھا اور آپ لوگ جب ان معاملات کو دیکھتے رہے، بڑا کلوزلی آپ لوگ آبزرو کرتے رہے، تو کیا ماضی میں بھی اس طرح سے ہوتا رہا کہ الیکشن کی آئینی مدت گزر جائے اور گزرنے والی ہو، لیکن الیکشن کمیشن آرام سکون سے بیٹھا ہو اور اس کے بھی چند ماہ بعد کی تاریخ دے؟ بالکل ہوا لیکن وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا تھا 90 دن میں الیکشن ہوگا، وہ 90 دن کا الیکشن پھر 11 سال نہیں ہوا، اور اگر ہوا بیچ میں تو وہ ایک غیر جماعتی ہوا، لیکن اس کی وفات کے بعد جا کر کے پہلا الیکشن ہوا، جس کو آپ 88 کا الیکشن کہہ سکتے ہیں، 77 کے بعد۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو اعتبار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاور تھی تاریخ دینے کی پنجاب اور کے پی کے حوالے سے، پہلے پنجاب کے حوالے سے تھی، کے پی کا گورنر نے دینی تھی، اس نے تاریخ دی تھی 9 اپریل۔ میٹر سپریم کورٹ میں گیا، 1 مارچ کا فیصلہ آیا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ، الیکشن کمیشن مل کے پریزیڈنٹ تاریخ دے گا، الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹ کرے گا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی، اور 30 اپریل کی تاریخ کو الیکشن کمیشن نے آج خود رات کی تاریکی میں بیٹھ کے چینج کر دیا، جبکہ ان کے پاس پاور بھی نہیں تھی، یہ خود بھی کہتے تھے ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ وہ تاریخ دے دی 8 اکتوبر، اور 8 اکتوبر ہمارے کان پک گئے سن کے پچھلے 6 مہینے 7 مہینے، جناب 8 اکتوبر کو الیکشن ہے اور پورے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوگا۔ کدھر گیا 8 اکتوبر؟ کہاں چلی گئی وہ تاریخ؟ ہوا میں کہاں سے کیسے خود تحلیل ہو گئی؟ وہی الیکشن کمیشن، وہی پی ایم ایل این، وہی پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں جو یہ سارے ڈرامے کرتی تھیں، کدھر گئی وہ تاریخ؟ وہ سارا ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا، اس کا مطلب ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا۔ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان جب آرٹیکل 48 کے تحت اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو وہ پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے، اس نے 6 نومبر کی تاریخ دے دی۔ اور جس کو الیکشن کمیشن نے جب بلایا گیا کہ بھائی آپ آئیں کنسلٹیشن کے لیے، تو الیکشن کمیشن نے آئینی صدر کے پاس جانا تو گوارا نہیں کیا، ایک امریکن پریزیڈنٹ ایمبیسڈر کے ساتھ ملنا گوارا کیا، اور اس کی تشہیر بھی کی اور اس کو ایڈورٹائز بھی کیا کہ جناب ہم ایمبیسڈر آف امریکہ سے مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تاریخ آپ نے ان سے لینی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آئینی صدر کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جس کا آئین کے تحت اس کی پاور ہے کہ وہ تاریخ دے۔ 6 نومبر بھی کہتے ہیں ہوا میں تحریر ہوگی، اب ہے جنوری 2024 جس کی کوئی تاریخ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے اوپر اعتبار کریں گے؟ کون قوم اعتبار کرے گی؟ مجھے بتائیں، جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں الیکشن نہیں ہو رہے، اور کوئی پتہ نہیں۔ کہ بات یہ ہے کہ جب آپ راجہ ریاض یہ کہتا ہے اپوزیشن لیڈر، سو کارڈ اپوزیشن لیڈر، اب تو پی ایم ایل این کا، اب نہیں، پہلے بھی جب لوٹا بنا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں وعدہ کیا گیا ہے، باقی مانیٹری گین ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ کا ان کا معاملہ ہے۔
لیکن اس نے اپنا انٹرویو میں کہا کہ ہمیں پی ایم ایل این نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے. تو ہم اس کانسنٹریشن پہ جناب ہم ادھر آ گئے ہیں. حسین ہاؤس میں بیٹھا وہ جو چوکڑی لگا کے بیٹھا تھا, صحیح, تو وہ کہتا ہے کہ 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اب یہی میرا آپ سے یہ طرز عمل ہوگا ہمارے ان سو کارڈ سیاسی جماعتوں کا. صرف ایک بات کروں گا, جی ان کو ڈر ہے عمران خان اور پی ٹی آئی سے. اگر ان کو یقین ہوتا کہ یہ کسی نہ کسی دھاندلی کے ذریعے بھی جیت سکتے ہیں تو یہ 60 دن میں الیکشن کراتے. یہ 90 دن تو دور کی بات ہے, یہ 60 دن میں الیکشن کراتے. یہ جو بھاگ رہے ہیں صرف ایک وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے, ان کے پارٹی لیڈرز کو اٹھایا جاتا ہے, غائب کیا جاتا ہے. آج بھی آپ اس بار شیخ رشید, آپ صداقت عباسی کو دیکھ لیں, کسی عدالت میں نہیں ہے اور کوئی پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا. تو بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان نہ ہو, ان کے لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہوں, ان کے لیڈرز جیلوں میں ہوں, ان کے لیڈرز اگر اٹھائے جائیں, اس کے باوجود عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی, تبھی تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیٹ از دی اونلی تھنگ. یہ جو آپ ضیاء الحق صاحب کی مثال آپ نے دی شروع میں, اگر یہ روایت ڈل گئی کہ اسی طرح سے ڈیلے ہوتا گیا معاملہ, تو یہ تو پھر جمہوریت کا جو ہم راگ الاپتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ تو ایک بڑا ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جو بھی کل کو اقتدار میں آئے گا وہ جماعت کہے گی کہ جاؤ بھائی چھٹی کرو. وہ اداروں کو اسی طرح پھر مینیپولیٹ کرے گی کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو بھی دباؤ, اور بھی جو سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو دباؤ اور کہو کہ ٹھیک ہے بھائی انتخابات ابھی 8 سال بعد دیکھیں گے, 10 سال بعد دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں ایک بھگوڑا شخص اور کنوکٹڈ, سزا یافتہ, لندن میں بیٹھ کے اس کی تقریریں, تصویریں اور خبریں آپ چلا رہے ہیں. ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہے عمران خان, اس کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں, نہ تقریر چلا سکتے ہیں, نہ اس کی خبر. اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے اس کی خبر نہیں لگا سکتے, اس کی تصویر نہیں چلا سکتے. یہ ہے تو آپ کی جمہوریت کا اصل چہرہ, جو پاکستان کا واحد فیڈریشن کی علامت ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا صدر ہے, آپ چیئرمین ہے, آپ اس کی تصویر اور تقریر نہیں چلا سکتے. یہ پہلا موقع ہے, مجھے بتا دیں, یہ ہے آپ کا ٹیسٹ. اس سے آگے آپ جائیں, اس کو آپ جمہوریت کہیں گے کہ 10 مہینے سے 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بالکل صحیح, اور اس کا سارے کام ہو رہے ہیں سوائے الیکشن کے جو کام کروانے کے لیے وہ ایمفسائز دی. جمہوریت میں پہلی بات ہوتا ہے بنیادی حقوق, پہلی بات ہوتا ہے کہ آپ کو تحریر و تقریر کی اجازت, آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت آپ کو ہے. پاکستان کا جھنڈا لے کے پی ٹی آئی کا ورکر اپنا پی ٹی آئی کا جو جھنڈا لے کے نکلا, اس جرم میں ان کو نہ صرف گرفتار ہوا, پرچے کیے, جیلوں میں ڈال دیا یا غائب کر دیا گیا. یہ ہے آپ کی جمہوریت. اللہ کرے آگے جمہوریت چلے. اب امتحان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, وہ ایک آئینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنے, ڈیفینڈ کرنے اور پریزرو کرنے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا امتحان ہے کہ واقعی ہمارے ملک میں لوگوں کے حقوق بحال ہوں, لوگوں کو رائٹ, یہ رائٹ آف فرینچائز جو ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں, یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں. یہ آئین کی روح ہے. دیکھیں آئین کے اوپر کتنی عمل درآمد ہوتا ہے. آئین کی روح تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت سے مفرور ہے, اور اگر وہ قانون کی کتابوں میں اور قانون کی عدالت میں اس کو سزا دی گئی ہے تو اس نے جیل جانا ہے, وہ لندن نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 4 ہفتوں کا کہہ کر میاں صاحب جب گئے پاکستان سے تو کیسے ابھی 4 سال ہو گئے ہیں, اور اب ان کا ایک جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں. اور اب خاص طور پہ جن لوگوں کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, شعیب شاہین صاحب, میں اس حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اب وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں کر رہے ہیں لندن بیٹھ کر, اور جنرل فیض کے خلاف, اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب, وہ ماضی کے جوڈیشری کے اور فوج کے اہم لوگ جو اہم عہدیداران تھے, آج میاں صاحب کی یہ جو مزاحمت کی پالیسی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا آئینی اعتبار سے بتائیے کہ کیا میاں صاحب کی واپسی آپ کو ممکن لگ رہی ہے کہ وہ آ کے جلسے کریں اور جیل میں نہ جائیں؟ یہ پہلے تو میں مزاحمت کے اوپر مجھے ایک ہنسی آتی ہے. ایک شخص جو ضیاء الحق کی پیداوار, ضیاء الحق نے وہ جنرل جیلانی اس کو پیدا کر کے لائے, اس کو انوینٹ کر کے لائے اور اس کو استعمال کیا, اور ضیاء الحق نے کہا میری عمر لگ جائے, اور ایکچولی لگ گئی. وہ حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ اقتدار میں آ گئے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں مزاحمت کی علامت.
اچھا جی باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. ان کے بقول کہ 2017 میں جی باجوہ صاحب نے جرم کیا ان کے ساتھ. 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن میں جو آپ کا خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں, جو اس نے کہا کہ پوری لیڈرشپ نواز شریف شہباز شریف نے کہا ہر حال میں ہم نے ووٹ دینا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے. پھر خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ 2019 میں پنجاب گورنمنٹ لے لو, بعد میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ملے گی. ہم نے کہا نہیں ہمیں دونوں اکٹھے چاہیے. پھر پچھلے سال کون سی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی باجوہ صاحب اگر نہیں تھے تو جنہوں نے آپ کو یہ اقتدار دلایا؟ اور پھر اس کے ساتھ مجھے یہ بتا دیں, شہباز شریف انڈیا کے پرائم منسٹر تھے, ایتھوپیا کے تھے, مالدیپ کے تھے, کہاں کے تھے, جو پورے 16 مہینے جہاں 87 وزیر و مشیر, جس میں سے 10-12 باقی جماعتوں کے تھے, 75 کے قریب ان کے وزیر و مشیر تھے. یہ کس کی حکومت تھی؟ اس حکومت میں 16 مہینے شہباز شریف یہ کہتا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا جناب آنکھ کا تارا ہوں, مجھے اس پہ فخر ہے. یہ فلائی اوور بھی میں اس کی اجازت کے بغیر, اس کی مہربانی کے بغیر, آرمی چیف کی آرمی کے بغیر میں نہیں بنا سکتے تھے. کیا کوئی ایک سٹیٹمنٹ اس مزاحمتی اور سو کارڈ انقلابی لیڈر نے دی؟ کیا اس 16 مہینوں میں آپ نے احتساب کیا یا اس کو کوئی پروسیس کیا؟ یہ اب ڈرامہ, جھوٹ, فراڈ کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ لوگ ماننے کو تیار ہیں. آپ ان کے زمانے میں جب خان صاحب کا زمانہ ختم کیا انہوں نے, جس طرح آپ سائفر کے کنٹینٹ سامنے آ چکے ہیں اور جو جس طرح کی امپورٹڈ حکومت یہ لائی گئی, مجھے بتا دیں ان کے اعداد و شمار بتاتے ہیں 6.1% جی ڈی پی تھی, آج انہوں نے مائنس پہ پہنچا دیا. 0 چانس آف ڈیفالٹ تھا, انہوں نے آپ کو پریکٹیکلی ڈیفالٹ کرا دیا. 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا, آج 60 روپے پہ پہنچا دیا. اور پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, وہ دگنی سے بھی ڈالر جو کچھ ہوا. اب ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں, یہ لوگوں کے پاس جا نہیں سکتے, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, لوگ ان کا نام سننے کو تیار نہیں ہیں. اب یہ سو کارڈ نیا بیانیہ تو مزاحمت کا بیانیہ بکے گا. کس نے بیچنا ہے؟ پہلے بیچنے والے کی منہ دیکھیں اور پھر اس کو بات کریں. نہ بکنا ہے, لوگوں نے سب سے پہلے پوچھنا ہے 16 مہینے کی کارکردگی بتائیں. 16 مہینے میں جو کچھ آپ نے اس ملک کے لوگوں کو, ایک شخص کی دشمنی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ان فاشسٹ جماعتوں نے اور ان پی ایم ایل این نے, جو شہباز شریف جن کے سرخیل تھے, انہوں نے 25 کروڑ عوام کو تباہی کے دہانے میں دھکیل دیا ہے. اس سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس اونلی ون آپشن ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, اور ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے جو کہ کنسسٹنسی ان پالیسیز ہو, بے یقینی کی کیفیت ختم ہو, لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں اور انویسٹمنٹ لے کر آئیں. اور جو آپ نے بات کی اگلی کہ کیا یہ جیل جائے گا, یہ اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. وہ اس کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں, وہ اس کی اپیل خارج ہو گئی ہے, سیٹرڈ لا ہے کہ وہ جیل جائے گا, اور ایبسکانڈر کو ضمانت بھی نہیں ملا کرتی. اب یہ امتحان ہے عدلیہ کا, کیا اس طرح کے ایبسکانڈر بندے کو, بھگوڑے کو, جو 5 سال بھگوڑا رہا عدالت سے, اس کو کیسے ضمانت دیتے ہیں؟ وہ جیل کے علاوہ اس کا آپشن کوئی نہیں. 4 سال سے وہاں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں, تو اس کے علاوہ اور کیا آپشن لیکن وہ تو مینار پاکستان جلسے سے خطاب کرنے کا اعلان کر رہے ہیں نا, کہ ہم ایئرپورٹ پہ نہیں لوگوں کو بلائیں گے, شادیوں کا سیزن ہے. جاوید لطیف صاحب نے بتایا کہ اکتوبر شادیوں کا سیزن ہے. لوگوں نے آنا نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے بھی آپ آئے تھے, شہباز شریف گلیوں میں پھرتے رہے, انہوں نے کہا ہمارا تو پلان تھا, ہم نے تو ایئرپورٹ جانا ہی نہیں تھا. اس وقت کیا پلان تھا؟ اس وقت تو وہ وزیر اعلیٰ تھے. ہاں, لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ویلکم وہ ارینج کریں. اس دفعہ شہباز شریف صاحب کو نہیں دیا. کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو جیل جانا ہے. یہ سارا ڈرامہ, فراڈ ہے, جھوٹ ہے. میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. اگر آپ عدلیہ کی بات کریں, اگر آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں, تو یہ ہے قانون. اور اگر یہ قانون نہیں اپلائی کرنا, تو پھر آپ لاڈلے کو جس طرح چاہو لے آؤ, جس طرح چاہو پھر آ کر اقتدار میں بٹھا دو. پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے؟ بقول آپ کے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا جو اعلان کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فالس کال ہے؟ پہلی بات ہے کہ 90 ڈیز کا ایک آئین کہتا ہے, آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے, اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اگر اس کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, کیونکہ الیکشن کمیشن ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ, پی ایم ایل این اور یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, یہ ڈرتی ہیں کہ خان نے الیکشن جیت جانا ہے, ارسپیکٹو کہ وہ جیل میں ہو, ارسپیکٹو کہ ان کے لیڈرز کو ہم نے اٹھا لیا, ان کے لیڈرز کو ہم نے جیلوں میں بند کر دیا. اس کے باوجود عوام کا اتنا غصہ ہے کہ انہوں نے خان کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دینا. اس ڈر سے انہوں نے الیکشن کو ہی التوا کرنا ہے. بالکل صحیح. اب تھوڑا سا آتے ہیں جی, جو اس وقت نیب قوانین کی ترامیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب,
یہ نیب قوانین کی ترامیم جو اڑا دی گئیں، چیف جسٹس بندیال جاتے جاتے 2-1 سے فیصلہ سنا گئے، آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ آگے کوئی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ پیش رفت ہو گئی ہے. اس ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر ساری عدالتوں میں آپ یہ ریفرنسز پیش کر دیں. 2 دن میں 44 ریفرنسز آ بھی گئے ہیں، لیکن اس کو ریورس کرنے کے حوالے سے پیش رفت پہ آپ کو لگتا ہے کوئی؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہوگی اگر اس کو ریورس کیا گیا. کیا وہ لوگ جو لا منسٹر تھا وہ شریف فیملی کا وکیل تھا، اور یہ سارے یہ جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اپنے مقدمے سامنے رکھے اور مقدمے کے حساب سے انہوں نے کہا سارے یہ قانون بدلتے جاؤ، وہ قوانین بدل دیے. اگر اس طرح پرسن سپیسیفک اور اینٹی کرپشن جو لاز ہیں اگر بدل کے ہم نے اپنے مقدمات ختم کر دینے ہیں تو 1100 ارب روپے کے یہ مقدمے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر کرپشن کون روکے گا؟ اس ملک کی تباہی اس کرپٹ مافیا نے کر دی ہے، تو پھر لوگ پھر کیا کریں؟ لوگ پھر کیا لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں؟ اسٹریٹ کرائم کتنا بڑھ گیا ہے، ڈکیتیاں کریں، لوگ کہاں سے کھائیں؟ اگر آپ کا پیسہ لے کے لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے، ڈکیتی کا پیسہ لے کے اپنا بزنس باہر کریں گے، پیسے اپنے ڈالر میں رکھیں گے، اور آج بھی یہ ڈالر کا ریٹ جو بڑھ رہا تھا اور بڑھ رہا ہے، مجھے بتائیں ان کے تو مزے ہیں کیونکہ ان کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کے تو ڈالرز ہیں. روپیہ آپ کا جتنا بھی بدترین حالت میں چلا جائے ان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ لوگ اس میں ریزسٹ کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عدلیہ اس طرح کے فیصلوں کو ریورس کرے گی. بالکل صحیح. نون لیگ کے احتساب کا آپ کو کوئی گھنٹی بجتی نظر آ رہی ہے؟ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، ان کے جو اہم لوگ ہیں جن پر کافی بھاری الزامات. قانون کے مطابق چلا جائے یہ سارے جیل میں جائیں گے، ان کو سزائیں ہوں گی، ان کے پیسے واپس ہوں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آج نیب بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اگر ان کو بچا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری. تو یہی پہلے نون لیگ الزام لگاتی تھی، نیب نیازی گٹھ جوڑ جو کہتے تھے، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے نالان تھے کہ جی ہم پہ جو کیسز بن رہے ہیں. یہ فرق کس طرح سے کیا جائے کہ کس پہ جینوئن کیس بن رہا ہے، نیب کس کا جینوئن احتساب کر رہی ہے اور کس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہوتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نا عمران خان کی. 180 مقدمات آپ نے کہاں سے بنا لیے؟ 180 مقدمے، کوئی حد ہوتی ہے. کسی ایک لیڈر کے خلاف ایک ایف آئی آر نہیں ہے، آپ نے 1 سال میں آپ نے 180 مقدمے بنا لیے. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ اور یہ جو کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے آپ بتا دیں، میاں صاحب کہتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی میں نے، آج صرف بتا اس دیں، لیے. ایک بات بتا دیں، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ یہ میرا ہے، آپ کا ہے، کس کا ہے؟ گو کہ الگ بات ہے، میرے آپ کے پیسوں سے ہے. لیکن جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مقدمہ ہے جس میں بی بی مریم بھی بری ہو گئی ہیں، ان سے پوچھا جائے آج آ کر بتا دو آپ ٹیننٹ ہیں تو مالک کون ہے؟ اگر آپ مالک ہیں تو آپ کے پاس رسید کیا ہے؟ یہ بیچ میں قطری خط لائے تھے، پھر خود ہی پیچھے ہٹ گئے، نہیں قطری خط ہمارا جھوٹ تھا، غلط تھا، ہمارے وکیل نے غلط بنا لیا. تو آپ بتا دیں یہ ہے کس کا؟ کیا یہ میں نے اور آپ نے پاناما لیکس کو لیک کیا تھا؟ بھائی وہاں سے لیکس ہوا، وہاں سے انفارمیشن پہنچی اور وہاں کے ذریعے آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمارا ہے. اس ایڈمیشن کے بعد بھی کہتے ہو کہ جی نیب ثابت نہیں کر سکا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے. اچھا یہ کیسی عجیب سی بات ہے، ان کا بیانیہ تباہی تو اپنے ملک سے لوگ ہمارے ادارے خود کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں نیب کیسے ثابت کرے؟ اچھا یہ مجھے ایک شک نہیں سمجھ آتی کہ میرے اگر ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اور اگر میں اس کو ثابت نہیں کر پاتی تو میں آگے سے یہ کہوں کہ اچھا جی پھر نیب ہی ثابت کرے. آپ کی آمدنی ہے 1 کروڑ، آپ کے پاس ایسٹس ہیں 20 ارب روپے کے. بھائی انڈر دی ٹیبل لیے ہوئے پیسے، آپ نے ملک سے باہر پیسے لیے، ملک سے باہر کہاں سے ثابت کرے؟ کہاں سے ثابت کرے گا؟ اور دوسری بات، یہ پرنسپل یہ اسلام کا پرنسپل ہے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا ایک کرتے کے آپ کا کیسے بن گیا ایک چادر سے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کرتا میرے بیٹے نے، اور اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا. مجھے بتا دیں اگر اس پرنسپل کو آپ نے فالو نہیں کرنا تو پھر کون سا پرنسپل فالو کرنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کرپٹ مافیا نے اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. اب گنجائش نہیں رہی اس ملک کو مزید لوٹنے کی. اب بھی اگر اداروں نے، ہمارے ملک کے مقتدر طبقے اور حلقوں نے اس ملک کے اوپر رحم نہ کھایا تو پھر انقلاب کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا. اور آج بھی جو پوزیشن ہے یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 سے 18 بلین ڈالر سالانہ ہم مفت مراد دے رہے ہیں اس حکمران طبقے کو، اشرافیہ کو، ججز کو، جرنیل کو، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو. خدا کے لیے آج تو رحم کھا لو، آج تو آدھی مراد ختم کر دو، بلکہ مزید بڑھا رہے ہیں.
بالکل. لاسٹ کویشچن بفور وی گو آن اے بریک. شعیب شاہین صاحب, سائفر کیس عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات ہے کہ جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, جس نے ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے جدوجہد کی, وہ تو آج جیل میں ہے, وہ آپ کا ملزم ہے. اور جس نے یہ کہا کہ جناب امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے, اور جس نے یہ کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز, اس نے غلامی کا طوق پہن کے اقتدار حاصل کر لیا, وہ تو مدعی بن گیا. یہ اگر آپ کے ملک کو آپ نے ایک مرد حر کو سزا دینی ہے, اور اگر آپ نے غلاموں کو اقتدار میں لانا ہے, تو پھر ہم صرف اپنے لیے ماتم ہی اس قوم کے لیے کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. میری نظر میں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کے. دیکھیں لیگل میں آپ بات کروں, ڈی کلاسیفائی کر دیا کیبنٹ نے, تو آپ جرم کس بات کا؟ اور سمپل اس کے اندر بات ہے, انٹرسیپٹ کی سٹوری چھپ گئی ہے نا, ان کو کہیں وہاں جا کر مقدمہ کریں کہ انٹرسیپٹ نے غلط کہا تھا. آج بھی سائفر موجود ہے, کمیشن بنا دیں, اس کے کیا کنٹینٹس ہیں. اور یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے, چلیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ وقت کی قلت ہے, کہ انٹرسیپٹ کی بھی جرت نہیں ہو سکتی CIA اور MI6 کی, جو یہ ساری جتنی بھی ان کی عالمی طاقتوں کی جو منبع ہیں, یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں, ہاں جی, ان کی گو ہیڈ کے بغیر ان کی جرت نہیں ہے. برطانیہ, امریکہ آپ کے ملک کا اصل چہرہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کی یہ اوقات ہے کہ ہمارا ایک ڈپلومیٹ آپ کے ڈپلومیٹ کو گالی دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے, اور اس دھمکی کو ہم نے 1-2 ہفتے کے اندر ایگزیکیوٹ کرا لیا, اور جس کو ہم چاہتے تھے ڈنڈے کے زور پہ ہم نے جیلوں میں ڈلوا دیا, اور جس غلاموں کو ہم لانا چاہتے تھے ہم نے ایگزیکیوٹ کرا لیا, اور اس کو آپ کا بادشاہ بنا دیا. یہ ہے ہماری طاقت, یہ ہے آپ کی اصل چہرہ. اور اب اصل بات تو یہ ہے ناظرین کہ جب الیکشن ہوگا تو تب ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, کہ پاکستانی عوام کس کو طاقت دیتی ہے اور کس سیاسی جماعت کو اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کرتی ہے. وہ بھلے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ اقتدار میں آئے تاکہ وہ آ کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ عوام کے لیے کر سکے. آپ کے انویسٹرز کو بھی, آپ کے جتنے بھی پوٹینشلی انٹرسٹڈ انویسٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی تبھی پاکستان میں انویسٹ کریں گے جب ان کو یقین ہو کہ which ever government we are working with is going to stay there for a while. So ابھی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا, stay tuned. بریک کے بعد ہم ذرا سیاسی معاملات پہ تجزیہ لیں گے. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شعیب شاہین صاحب, آپ کے بہت ہی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے جی اس سیگمنٹ میں ذرا پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ انالیسز لیں گے. پاکستان کے معروف پولیٹیکل اینالسٹ اور پاکستان کی فوج میں بھی آپ سرو کر چکے ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آج بہت عرصے بعد ہمارے پروگرام کو جو ہے یہ رونق بخش رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں, لاہور کی کیا خبر ہے؟ کون آ رہا ہے پنجاب میں؟ کس کا پلڑا بھاری ہے؟ جس کا پنجاب ہوتا ہے اس کا وفاق بھی ہو جایا کرتا ہے. الیکشن کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں, تو کون سی جماعت کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملیر صاحبہ, گڈ ٹو بی ان یور پروگرام آفٹر اے لانگ ٹائم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑا بڑی پازیٹیوٹی جو ہے دیکھ بھی رہا ہوں اور اسمیل بھی کر رہا ہوں ان دی ایئر. دیر از اے چینج فار دا بیٹر ان دا سینس کہ چلو مان گئے الیکشن لیٹ ہو گئے, سارا وہ سائیکل ڈسٹرب ہو گیا, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کر دیا
الیکشن ان دی لاسٹ ویک آف جنوری, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہم نے محسوس کیا ہے پاکستان پہ کہ جی آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلائیں, تو اور پھر انٹرنل پریشر بھی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی چاہتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے, اور مجھے ابھی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ unless something out of the extraordinary happens, جو اس وقت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں, ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں, اگر اس طرح معاملات رہے, نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, اللہ کرے کہ 21 کو وہ آ جائیں اور بالکل پولیٹیکل پروسیس جوائن کر رہے ہیں. ان کی جلسوں کی تیاری ہو رہی ہے لاہور میں کہ پہلے 6-7 جلسے تو کانسٹیچوئنسیز میں ہوں گے 1 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک پی ایم ایل این کے. گڈ, اچھی بات ہے. اور بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملتا ہے اور ملنا چاہیے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز میدان میں آتی ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا مارکا ہوگا, اچھا سیاسی کانٹیسٹ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. جتنا پولیٹیکل کانٹیسٹ اسٹرانگ ہوگا اتنے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ریزلٹ میں دی گڈ پیپل, دی بیٹر پیپل جو پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے, دے ول ایمرج. دیکھیں آج میں ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, ایکسپریس ٹریبیون کے حوالے سے چھپی ہے, کہ جناب پچھلے سال 12.5 ملین پیپل وہ جو ہے مزید 1 کروڑ پلس پاکستانی غربت میں شامل ہوئے ہیں. سو چیلنجز تو بہت گمبھیر ہے, لیکن کچھ اچھی, جس طرح میں نے کہا, کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں ماضی کے مقابلے میں بہترین مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کریک ڈاؤن اور سخت کریں. اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں, اب تو فگر ہزاروں میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں آٹا, چینی اور یہ گھی, اور ان کے جو اپنا آٹا, ان کی جو بیگز پکڑے جا رہے ہیں, بوریاں پکڑی جا رہی ہیں, جناب ان کو فورن مارکیٹ میں لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, قیمتیں ڈاؤن ہوں. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ڈالر جو ہے وہ تو آئی ایم گلیڈ کہ جناب بوستان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو 250 روپے تک بھی آ جائے گا اگر یہ پریشر گورنمنٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیک بائی دا ملٹری, یہ ایک ریکارڈ احتساب مافیا پہ ہو رہا ہے. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز اس سے بھی زیادہ اہم کہ اب تو خبر آ رہی ہے کہ سول ملٹری ایجنسیز کے بڑے امپورٹنٹ اہلکار, تجربہ کار لوگ وہ آ رہے ہیں نیب کے اندر, اور نیب جی جو میری خبر ہے نیب از گیئرنگ اپ فار اے ویری اسٹرکٹ راؤنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی. شاید یہ پہلے ہم تو دیکھیں بہت مایوس ہو گئے تھے, وہ جو NRO2 آیا تھا, یہ جو ملزمان نے اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے بل پاس کیا تھا پارلیمنٹ سے, تو اب بندیال صاحب کی مہربانی جاتے جاتے انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. اور اللہ کرے کہ اس کے بعد یہ جو اب راؤنڈ آ رہا ہے اس کی جو انڈیکیشن ہمیں مل رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ابھی کرنی پڑیں گی. I'm sure they're being done کہ جناب مزید احتساب عدالتیں وہ آئیں, اسپیڈی ٹرائل ہو. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ مافیا ان لوگوں سے نکالیں, جتنا اسٹرانگ ماڈل MBS کا ماڈل کرنا وہ لگائیں, سعودی ماڈل, لیکن اربوں روپے ریکور ہونے چاہیے. اب ایک ہوا احتساب کی بڑی سخت پاکستان میں چل پڑی ہے. مجھے بڑی امید ہے, میں نے جس کو پہلے کہا, ہم بیچ میں بہت مایوس ہو گئے تھے کہ شاید ہم یہ مافیا کے خلاف جنگ جو ہے ریاست پاکستان ہار گئی ہے, لیکن میرا خیال نہیں ہے ریاست نے ہار نہیں مانگنی. لیکن یاد رکھیے مافیا کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اسٹرائک کرنا, ہٹ کرنا. تو دس از اے پازیٹیو خبر ایٹ دی نیشنل فرنٹ. بالکل صحیح. جی پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں, پھر میں آپ سے اگلا سوال. جی, اور دوسری اچھی یہ دیکھیں, لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب یہ ہے وہ ہے. دیکھیں بے شک وہ 4-5 مہینے کے لیے آئے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشن نے انہوں نے جو خطاب کیا ہے, کاکر صاحب, آئی ایم ویری ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. انہوں نے کشمیر کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, ان کی ٹیررزم کے بارے میں, RSS, یہ تمام چیزیں بھائی دل خوش کر دیا. یہی ہوتا ہے. دیکھیں وہ ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں, قابل آدمی ہے, and I think he is doing a good job. تو دیکھیں اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رہا بھی ہوئے ہیں. میں خواتین کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو جیلوں میں تھے, 9 ملزمان رہا ہوئے ہیں خواتین سمیت. جی میں کہتا یہ چاروں کہ یہ سب پازیٹیو خبریں. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب اور دورانی صاحب کا جو ریکنسیلیشن کا پروسیس چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے something positive is happening, جو دونوں آپس میں مل رہے ہیں. اور I will not be surprised کہ اگر ان کا کوئی نہ کوئی انڈائریکٹ اپنا بات چیت بھی ہے with the chairman of the party جو اس کے جیل میں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں
ہاں جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یو کین سی سینس اینڈ فیل پازیٹیوٹی ان دی ایئر. اور میں اچھا یہ چاہتا ہوں بتائیے ہر پاکستانی چاہتا ہے، جی اچھا ہر بریگیڈیئر صاحب پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم الیکشن تک جائیں اور ایک اچھی الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے اچھا آئے. یہ بتائیے کہ آپ ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے تھے کہ اچھی بات ہے ملنی چاہیے. اب لیول پلینگ فیلڈ تو میاں صاحب کو اتنی زبردست قسم کی ملی ہے جو کہ عام قیدیوں کو، عام چھوٹے چھوٹے جن کے بہت ہی اسمال میگنیٹیوڈ کے جرائم، بہت ہی کم رقم کے جن پر الزامات تھے، جن جرائم کی پاداش میں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، ان کو تو بڑا سخت وقت ملتا رہا. جبکہ آن دا کانٹریری میاں صاحب 4 ہفتے کا کہہ کر گئے کہ میں علاج معالجے کے لیے لندن جانا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ ان کے ضامن بنے، انہوں نے سٹیمپ پیپر جو ہے وہ سائن کر کے دیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں میاں صاحب واپس آئیں گے علاج کرواتے ہی. اب میاں صاحب کی ٹون بدل گئی ہے. اب 4 سال بعد میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں آنا تو چاہتا ہوں لیکن میں آؤں ہیرو بن کے، کہ آتے ساتھ میں جیل نہ جاؤں، اپنی سزا نہ پوری کروں، میں جلسے کروں. تو فاروق حمید صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی کل ایک ہمارے جو پروگرام میں موجود تھے وکیل صاحب، ان سے ہم اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے اور آپ سے پہلے شعیب شاہین صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی میاں صاحب کے حوالے سے. کیونکہ میں بہت I very keenly want to understand کہ میاں صاحب کے پاس کوئی طریقہ کار قانونی آپشن کی صورت میں موجود ہے کہ وہ ضمانت ان کو مل سکے، حفاظتی ضمانت اور سمتھنگ پروٹیکٹیو بیل جسے ہم کہتے ہیں. تو میجورٹی آف لائرز اینڈ لیگل ایکسپرٹس آف دا ویو کہ یہ مشکل ہے، حفاظتی ضمانت ملنا میاں صاحب کو مشکل ہے. تو یہ اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں پھر جلسوں کی جو بات چیت چل رہی ہے؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب شاید واپس ہی نہ آئیں ابھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یو رائٹ کہ اس میں بڑا لیگل ایشوز انوالوڈ ہے. ان کی لیگل ٹیم بھی وہ لندن میں ان کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے. یہ 2 دن پہلے کی جو خبر تھی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں، پہلی بات تو یہ کہ لیٹ دی لا، لیٹ لیگل جو ہے اپنا راستہ ٹیک اٹس نیچرل کورس، اور وہ ہوگا، وہ ہوگا چاہے ان کو جیل جانا پڑے، چاہے اس کوئی نہ کوئی لیگل طریقہ نکلے. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں there is something wrong with the DNO میاں نواز شریف. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو کیا انہوں نے has he not learned any lesson from the past؟ یار خدا کا خوف کرو. آپ دیکھ رہے ہو پاکستان اللہ اللہ کر کے ہم ایک دوبارہ ریل پہ چڑھنے والے ہیں. آپ پھر اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے ساتھ، اور اس وقت جوڈیشری کے ججز کو نام لے کے، سینئر ملٹری لیڈرشپ جو اس وقت ریٹائرڈ ہے، اور ججز جن میں ایک حاضر سر جج، خدا کا نام لیں یار. آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ محاذری کرنا چاہتے ہیں، آپ نیا فرنٹ کھولنا چاہتے ہیں. ڈو یو نو کہ کتنا آپ پاکستان میں ایک انٹرنل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل کرائسس کریٹ کریں گے؟ مزاحمتی بیانیاں بنا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ بھی بہت بھولے بادشاہ ہیں. بھائی اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ یہ جو احتساب کا پروسیس جو ابھی شروع ہو گیا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شوگر مل اور یہ تمام کیسز جو ہیں وہ تو کھل گئے، تو شاخانہ کے وغیرہ وغیرہ، وہ تو ہم سب کو پتا ہے، وہ تو ڈیٹیل میڈیا میں آ گئی. وہ آئی تھنک دے ویری اپسیٹ. نمبر 1 کہ وہ جو قانون جو ہے وہ اپنا جسٹس بندیال صاحب نے شوٹ ڈاؤن کیا، وہ تو بڑے خوش تھے، سارے کیسز ختم ہو گئے، بس کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے یہ معاملے بھی، بٹ نہیں، وہ تو ابھی معاملات کھولیں گے. اور دوسری بات، یہ جو مافیا پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، یہ جو شوگر مل اونرز کے جو گوداموں پہ کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو آپ پاکستان میں کن کی شوگر ملیں ہیں، کن کے جو کون کنٹرول کرتے ہو؟ بھائی یہی بڑے لوگ ہیں نا سندھ میں اپنے، اور یہ اس طرح پنجاب میں. تو مائی پوائنٹ از ان کو یہ احتساب کا عمل میرے خیال ہے ان کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ ریکنسیلیشن اور یہ معاملہ وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ وہی رہے، اور وہ فوج کو، ملٹری لیڈرشپ کو دوبارہ ٹارگٹ کر کے، میں بلیک میل کا لفظ تو چلو بڑا ہارش ہو جائے گا، لیکن اس طرح تھریٹن کر کے، تو یہ بلیک میلنگ ہی ہے بریگیڈیئر صاحب. ہارش آپ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے سخت لگ رہا ہے، وہ تو باقاعدہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، مطلب چلیں اس بات کو چھوڑ دیجئے 2 لمحے کے لیے. نہیں، آپ بھول گئے 1.5 سال پہلے کیسے انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر جنرل باجوہ صاحب
اور ان کا باقی ایک دو سینئر لیڈر کا نام لے کے کس قسم کی وہ گفتگو کرتے تھے. او بھائی پاکستان میں ہم امن چاہتے ہیں, پاکستان میں یہ مسائل ختم کریں, اکانومی کے حالات دیکھیں, وی نیڈ اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, ریوائول ان پاکستان. آپ کیوں نئے محاذ کھولتے ہیں؟ اور وہ بھی اب آپ نے جوڈیشری کو کے خلاف ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ چلیں میرے آپ کے لیے شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو, لیکن جو ان کا ووٹر ہے اب ذرا اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ووٹر جو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ اور جو جمہوریت کے علمبردار بنتے تھے, یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, جو ہمیں اقتدار سے نکالا گیا, اس کے بعد جو 16 ماہ کا اقتدار ملا ان کے چھوٹے بھائی کو, اور obviously precisely ان کی اپنی حکومت تھی, نون لیگ کی حکومت تھی, تو میاں صاحب was calling the shots. کتنی چیزیں ہمیں خود ان کے کتنے منسٹرز بتاتے تھے کہ میاں صاحب نے لندن تو فیصلہ کر لیا تھے, یہی ہوئے گا. تو اب کس چیز کا شکوہ ہے پھر؟ مہینہ پہلے تو میاں صاحب was calling the shots from London. پتہ ہی آپ کو سارا 85 بندوں کی کیبنٹ تھی یہ عمران خان اریسٹ ہوئے شہباز شریف کی حکومت میں. دیکھیں جی وہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. what I'm trying to say کہ ووٹر عام پاکستانی اس وقت اکراس دا بورڈ وہ بڑا پریشان ہے, بیکاز جو ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے, جو ریکارڈ غربت میں اضافہ ہوا ہے, جو جس طرح لوگ باہر آئے ہیں پریشان ہو کے, وہ تو سب فیصلے سب چیزیں ان کے دور میں ہوئے تھے. تو ووٹر جو میں میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں, ووٹر تو غصے میں نظر آ رہا ہے, وہ تو پریشان ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے پاکستان کے عوام میں ایک شعور آیا ہے کہ جناب ہمارا جو یہ جو پاورٹی لیول ڈاؤن ہوئے ہیں, یہی تو عوام پھر فیصلہ کرے گے نا جی. یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام یہ دیکھیں کہ کس پارٹی نے ان کو فائدہ دیا ہے, کس پارٹی سے ان کو نقصان ہوا ہے, کون لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو مستقبل میں ایمانداری کے ساتھ لیڈ کریں گے, اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے, پاکستان اور پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ دیکھیں گے, اپنے اداروں کے ساتھ محاذرہ نہیں کریں گے, اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا پاکستان میں, سیاسی ماحول, اور عوام بھی پرسکون ہوں گے. تو لہذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی الیکشن اس کی جیب میں ہے, بیکاز پاکستان کے عوام جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر جب ووٹ ڈالنے پہ آتے ہیں تو وہ بڑے بڑے سرپرائز دیتے ہیں پاکستان میں. ویسے میری طرف سے بالکل لیول پلینگ فیلڈ, برابر کانٹیسٹ ہونا چاہیے. لیٹ دی بیٹر پیپل ون ان دی who are better in the eyes of the people of Pakistan. That is important. تو لیول پلینگ فیلڈ تو پھر ایسے ہی ہو جائے کہ فرد جرم عمران خان پر بھی عائد ہو چکی ہے, وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور نواز شریف تو آلریڈی سزا یافتہ ہیں, بلکہ سپریم کورٹ کی کتابوں میں تو وہ ایبسکانڈر ہیں. تو پھر تو اگر واقعی لیڈر ٹو لیڈر مقابلہ ہونا ہے تو پھر میاں صاحب بھی آ کے سزا اپنی پوری کریں. دیکھیں جی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, لیول پلینگ فیلڈ, let the law take its natural course. قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئے آنریبل چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ ہمیشہ ان کی پرائیورٹی, ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, ڈیموکریسی اور پبلک انٹرسٹ کو وہ بڑا اپہولڈ کرنے والی شخصیت ہے. تو آئی ایم شیور جو کچھ ہوگا پاکستان میں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا, کہ پاکستان آگے جائے گا, ہر طریقے سے پاکستان آگے جائے گا. اس لیے مجھے بہت پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے I feel good when I hear some of these good things. ہاں اکانومی کے حالات خراب ہیں, آج کی ورلڈ بینک کی رپورٹ obviously is disturbing, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوششیں جاری ہیں, کہ ٹیکر گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, مشکل فیصلے ہو رہے ہیں. میں اور آپ پریشان ہیں بجلی کے بل اور یہ پیٹرول کی قیمتیں, لیکن اگر ڈالر اور کم ہو جاتا ہے, کوئی تھوڑا ریگولیٹری اتھارٹی والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, مافیاز کو بیک فوٹ پہ لے آتے ہیں, تو ایک اچھی سازگار صورتحال پیدا ہو جائے گی انوائرمنٹ فار دی الیکشن ان اینڈ جنوری. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے بریگیڈیئر صاحب کا سیاسی تجزیہ سنا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں, تو اس سے بہت سے لوگوں کو ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ ایک نئے باب کا آغاز ہے, ایک نئے دور کا آغاز ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا ان دا لٹرل سینس آف دا ورڈ اینڈ ان دا ٹروسٹ اسپرٹ وہ قائم ہو سکے, کہ جہاں پہ امیر غریب طاقتور کمزور سب کے لیے قانون ایک سا ہو. قانون کی چھڑی جب ہانکے کسی کو تو وہ اسی طرح ہانکے کہ جس طرح ہانکے جانے کا حق ہے, چاہے پھر وہ کوئی طاقتور شخص ہے یا کوئی کمزور ہے. کمزور تو اکثر ہی قانون کی چھڑی سے ہانکا جاتا ہے,
یہ اکثر طاقتور ہیں. جو کہتے ہیں نا مکڑی کے جالے کی ایک اکثر مثال دی جاتی ہے, تو یہ طاقتور لوگ ہی ہیں کہ جو ہر جگہ سے نکل جاتے ہیں, اور ان کو اکثر اوقات کم از کم پاکستان کی حد تک ہم نے دیکھا ہے, اور یہی غالباً ہماری تنزلی کی وجہ بھی ہے کہ طاقتور احتساب سے بچ نکلتا ہے. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ایک بہتر وقت ہمارا منتظر ہے, یہاں پر کچھ بریک بھی ہماری منتظر ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے اختتامی مرحلے کی جانب بڑھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے جی, پروگرام کا آخری حصہ ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سیگمنٹ ہے, کیونکہ اس میں ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ مہمان جوائن کر رہے ہیں. نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے, نون لیگ کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو کیا واپس آ رہے ہیں, اور دوسرا سوال ساتھ ہی کلب کیے دیتی ہوں کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, اور کئی لیگل ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس بات کا ممکن ہونا کہ میاں صاحب جیل جانے کی بجائے جلسے کر سکیں. آپ کی اس حوالے سے پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں اور کیا اپروچ ہے؟ یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دعوت دینے کا ملیحہ. جی 21 اکتوبر کو تو نواز شریف صاحب انشاءاللہ العزیز آ رہے ہیں, اور یہ بات کل پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر دہرائی ہے اور زور دے کر کہی ہے کہ اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز کوئی تبدیلی نہیں. دوسری بات ہے کہ جس مقدمے میں انہیں سزا دی گئی اس سے ان کی بیٹی اور داماد دونوں بری ہو چکے. اب یہ ہے کہ انہیں آنا ہے, وہ ضمانت عبوری لے لے, راہداری ضمانت لے لے, اور انہیں مل جائے گی. بہرحال وہ پھر اپنے آپ کو سرنڈر تو کریں گے, پیش تو ہوں گے, لیکن اب اس مقدمے میں باقی کچھ نہیں ہے. یہ مقدمے سارے ہی جھوٹے بنے, اور یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے بہت سے ہائی کورٹس کے بھی ہیں کہ پچھلے دور میں نیب کو بازو مروڑنے کے لیے, سیاستدانوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا گیا. صحیح. ملک میں اب وہ بندیال راج نہیں ہے, نہ وہ ان سے پہلے گلزار اور دوسرے لوگ جو تھے وہ راج نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کس کا راج ہے؟ آئین اور قانون چلے گا. اس وقت سپریم کورٹ میں جو تبدیلی آئی ہے یہ آئین اور قانون کی تبدیلی ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا یہ بتائیے صدیق الفاروق صاحب, یہ بتائیے گا کہ عمران خان حکومت جس وقت ختم ہوئی تو اس وقت رات 11 بجے جب عدالتیں کھلیں اور چیف جسٹس دا دین چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب تھے جنہوں نے عدالت کھولی, جب عمران خان نے کہا کہ سینٹ کا اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ موقف تھا کہ نہیں, یہ جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے, شو آف ہینڈ سے نہیں ہونا چاہیے. اور بندیال صاحب نے عمران خان کی جو بات تھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نون لیگ کے فیصلے کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا جو وہ چاہتے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ بندیال صاحب کے کچھ فیصلے نون لیگ کے حق میں بھی گئے, نون لیگ کے موقف کی تائید بھی کی گئی کچھ فیصلوں میں. تو ان فیصلوں پہ کبھی آپ لوگوں نے تنقید نہیں کی بندیال صاحب پہ؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو آدمی عدالت میں درخواست دائر کرتا ہے وہ ریلیف لینے جاتا ہے, اگر اسے آئین اور قانون کے مطابق ریلیف مل جائے
तो वो तनकीद करेगा। दूसरी बात यह है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट, सारी दुनिया में ये बैलेट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, सीक्रेसी है, वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो, जहाँ भी है, ये इसी तरह ही होता है। ये खुफिया बैलेट होता है। उसमें आइन और कानून और पूरी दुनिया की जमहूरी माशरों के जो मुसल्लमा उसूल है उनके मुताबिक सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, उसके मुताबिक फैसला किया तो उन्होंने अच्छा किया। सही। अच्छा ठीक है, यानी आपको उन फैसलों से इत्तेफाक था तो लिहाजा उस पर तनकीद नहीं हुई, लेकिन बंदयाल साहब को फिर भी माफ़ी नहीं मिली। देखिए, अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों, उन पे कोई पागल होगा तो तनकीद करेगा। अच्छा अब ये बताइए, आखिरी सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि आपने फरमाया कि ये केसेस सारे झूठे बने थे। अब यही बात इमरान खान साहब की जमात भी कहती है, इमरान खान साहब पर बनाए गए केसेस के हवाले से। खान साहब को जो सज़ा हुई है वो ठीक हुई है, उन पे जो केसेस बने हैं जो 200 के करीब, वो दुरुस्त बने। हमने तो कभी ऐलान नहीं किया था, इमरान खान ने तो आते ही ऐलान करने शुरू कर दिए, वहाँ फलां गिरफ्तार होगा तो अगले दिन गिरफ्तार, फलां को ये होगा तो अगले दिन ये। वो एसेट रिकवरी सेल बनाया, उसको देख लें इन्होंने क्या कुछ किया। उसके अलावा ये जो मियाँ साहब के खिलाफ पानामा और अकामा सारी दुनिया तनकीद कर रही है, तो हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो ठोस बुनियादों पर है। इमरान खान के खिलाफ हमने कोई केस नहीं बनाया, ये हुकूमत 16 महीने रही, आपने नहीं आते ही बनाया, ये मैं आज कर रहा हूं, आपकी 16 माह की हुकूमत में ही तो बने हैं सारे केसेस। मेरे 2 जुमले सुन लें। जी जी। हमने आते ही पहले महीने केस नहीं बनाए, वो एजेंसियों की तरफ गए, इलेक्शन कमीशन की तरफ गए, बाकी जो इदारे हैं उन्होंने उनको छानबीन की, उसमें बुलाया गया। इमरान खान साहब ने अपना हिसाब नहीं दिया और वो उससे भागते ही रहे। हम नहीं भागे, हमने तो 150-150 200 पेशियां भुगती। तो आपका इसलिए ये मतलब है कहने का कि ये जो केसेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, यानी आप लोगों ने नहीं बनाए। 180 बिलियन पाउंड्स का मामला सामने है, ओपन एंड शट है। वो पैसे बरतानिया से आए, वो किधर गए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, जो कि काबीना ने किया, बंद लिफाफे पे मंजूरियां दी। ये सारी बातें जो हैं ये गैर आईनी अच्छा, और गैर लेकिन कानूनी। थोड़ा सा आखिरी सवाल सिद्दीकुल फारूक साहब, ये फरमाइएगा कि वो जो 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया से आए वो सुप्रीम कोर्ट के खजाने में गए, आपकी 16 माह हुकूमत रही, आप लोगों ने क्यों नहीं ये दरख्वास्त दायर की, कोई पिटिशन दायर कर देते कि भाई ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उस तक रसाई होनी चाहिए, उसके पास आए, आप लोग मंगवा सकते थे, वो तो आ गए हैं पाकिस्तान पैसे। ये केस चल रहा है, केस कानून के मुताबिक जिस अदालत में जाता है वहां से चलते चलते ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। ठीक बराह है। रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है जब ये केस चल रहा है, मुलजिम मौजूद है और को एक्यूज मौजूद हैं, वो अपने हिसाब दें कि उन्होंने ये क्या किया है, तो वो अपने कानूनी तरीकेकार के मुताबिक जाएगा। ठीक हो हमने गया। जल्दबाजी नहीं की, हमने कोई इंतकाम नहीं लिया, यही तो हम चाहते हैं, इंतकाम ना लिया जाए किसी से भी, हम हो, इमरान खान हो, कोई और हो, कोई भी हो। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जावेद लतीफ साहब ने फरमाया कि एयरपोर्ट इसलिए नहीं हम बुला रहे लोगों को कि शादियों का भी सीजन है, ट्रैफिक कंजेशन ना हो जाए, तो हम सीधा जलसा गाह में बुला रहे हैं। ये क्या वजह है? शादियां तो होती ही रहती हैं, वो तो सारा साल ही चलती रहती हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है कि आपको लगता है कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए ज्यादा लोग नहीं आएंगे? देखिए, ये मामलात जो हैं ये सियासी फैसले, सियासी हक़ाइक़ को सामने रख कर किए जाते हैं। अब आपने एक अंदाज़ा कर दिया कि जी वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे, उन्होंने कह दिया शादियों का सीज़न है। मैं ये समझता हूँ कि लोग एक मरतबा मियाँ साहब को देख लें, फिर इस बात इम्कान हो सकता है कि कई बार मियाँ साहब को देख भी लिया है, वहाँ चंद बातें भी मियाँ साहब करने पर मजबूर हो जाएंगे, लोग कहेंगे जी आप खिताब करें, फिर दोबारा हो सकता है कि जब उनका जलसा हो उसमें लाहौर के लोग कम आए। ये एक असेसमेंट है, अंदाजा है,
ٹھیک ہے. آپ کا ہمارا اندازہ، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہاں انہیں ریسیو کر کے جلسہ گاہ میں لے جائیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب جوائن کیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.